السلام علیکم دوستو، آج میں نے ایک سٹوری ریڈی کی تھی، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پہ میں اب آج تو اپلوڈ اس کو نہیں کر سکوں گا، صبح کروں گا۔ میں نے ایک اور چیز سوچی ہے کہ میرے اس چینل پہ بہت سے ہندوستان کے دوست بھی ویور ہیں، تو اس ہماری سٹوریز میں جو ہم اپلوڈ کرتے ہیں اس میں کچھ ایسے ورڈز آ جاتے ہیں جو اردو کے ہوتے ہیں، تو وہ ان کو سمجھ نہیں آتے۔ تو ویسے میں اب کوشش کروں گا کہ ہماری جو سٹوری ہے اس کے جس جگہ وہ اردو کا لفظ یوز ہوگا جو مجھے ایسا لگے گا کہ شاید ہندوستان میں کچھ لوگوں کو اس کا مطلب نہ پتہ ہو، تو اس وقت اسی جگہ پہ میں اس کا نیچے جو ہے انگلش میں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے لکھ دیا کروں گا۔ تو ویسے آپ کو چند ایک چیزیں میں بتا سکتا ہوں، اگر آپ مثلا ایک مجھ سے پوچھا تھا کسی نے کہ یہ جو ہیولے کیا ہوتے ہیں، یہ ہیولے ہوتے ہیں پرچھائی، جس کو بولتے ہیں پرچھائی۔ اس کو پرچھائی بھی بول سکتے ہیں، لیکن اردو میں اس کو ہیولے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ایک ہوتا ہے لفظ اکثر یوز ہوتا ہے ہماری سٹوریز میں، جس کا مطلب ہوتا ہے پراسرار۔ اس کا ورڈ ہے پراسرار۔ پر اسرار کہتے ہیں، اسرار کہتے ہیں مسٹیریس۔ پر اسرار یعنی کہ مسٹیریس، یعنی کہ جس میں کوئی مسٹری ہو، جس میں کوئی راز ہو، یعنی کہ وہ چیز جو سامنے دیکھنے میں جو ہے ایسی لگے کہ اس کے اندر کوئی کچھ ایسا ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، لیکن کچھ ہے، صحیح ہے، مسٹیریس کچھ چیز ہے، اس کو کہتے ہیں پراسرار۔ اور اس کے بعد دوستو ایک اردو کا ورڈ آتا ہے اکثر نفسیاتی طور پہ، یا نفسیاتی طور پہ مطلب ہوتا ہے سائیکلوجیکلی۔ اور اس کے بعد اردو کے کافی سارے اس طرح کے ورڈز ہیں جو تو ان چیزوں پہ اکثر ہمارے سٹوری ٹیلر جو ہیں وہ دھیان نہیں دیتے، کیونکہ وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان کا کنسنٹریشن جو ہوتی ہے وہ اپنی سٹوری پہ ہوتی ہے، کہ وہ سٹوری جو ہے وہ اس پہ فوکس رکھتے ہیں کہ ہم نے سٹوری بس بیان کرنی ہے۔ تو ان کا بھی قصور نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی سٹوری کو ہی جو اپنے حساب سے بنانی ہوتی ہے۔ لیکن اب چونکہ میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ ہمارے کافی ویورز جو ہیں ہندوستان سے ہیں، تو پھر وہ خیال رکھنا چاہیے اپنے ان دوستوں کا جو ان کو دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ چینل آپ لوگوں نے دیکھنا ہے۔ آپ لوگوں کو اگر سمجھ نہ آئے یا آپ لوگ اس چینل سے فیسیلیٹیٹ نہ ہوں، تو پھر میرے خیال سے شاید وہ ہمارا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ تو اس میں یہ اب سامنے ہمارے کئی ایسی چیزیں ہیں جس میں جو کئی ایسے ورڈز ہیں جو آپ کو نہیں پتہ، تو کافی چیزوں کا آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے۔ اب یہ سٹوری لکھی ہوئی ہے، آپ میں سے آپ اس ویڈیو کے نیچے مجھے بتائیں کہ ہندوستان کے کتنے لوگ جو ہیں وہ اردو پڑھ سکتے ہیں یا کتنے لوگوں کو نہیں سمجھ آتی، کیونکہ کسی وقت میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ یہاں پہ ہندی میں بھی ٹائٹل ہونا چاہیے، جو آپ دوست نہیں سمجھ سکتے ان کو یہاں پہ ہندی میں ٹائٹل نظر آ جائے۔ وہ میں نے پچھلے کچھ ٹائم میں شروع بھی کیا تھا سٹارٹنگ میں، پھر میں نے وہ چھوڑ دیا۔ تو یہ اب میں آپ کو جو ہے نا وہ جتنی بھی اس طرح کے ورڈز ہیں وہ ضرور جو ہے وہ اس میں اس کو ٹرانسلیٹ کر دیا کروں گا، تو آپ کو ان کا مطلب سمجھنے میں جو ہے وہ آسانی ہو جائے گی۔ اب ایک ورڈ ہوتا ہے عذاب، یہ لکھا ہوا ہے عذاب۔ عذاب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ایک ڈنڈ آپ جس کو کہتے ہیں ہندی میں، سزا جس کو، یعنی کہ عذاب ملتا ہے، تو اس طرح ایک لفظ ہوتا ہے اردو کا واقعہ۔ واقعہ کہتے ہیں انگلش میں انسیڈنٹ کو، جس کو آپ گھٹنا کہتے ہیں، ہم اس کو واقعہ بولتے ہیں۔ تو اس طرح اور بھی کافی سارے اس میں ورڈ ہیں جو آپ، اس کے علاوہ آپ کو جو ورڈز کوئی سمجھ نہ آ سکے تو آپ مجھے بتائیے، میں انشاءاللہ آپ کو ضرور اس میں بتاؤں گا۔ ایک ورڈ ہوتا ہے عبرت آموز واقعہ۔ عبرت آموز وہ واقعہ یعنی کہ عبرت جس سے کوئی آپ سبق سیکھ سکیں، اس کو کہتے ہیں کہ عبرت آموز واقعہ۔ اور اس کے علاوہ اردو کے جو لفظ آپ کو سمجھ نہ آئے آپ مجھے ضرور اس میں بتائیے۔ ویسے میں اب میری کوشش ہے کہ میں جو ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں ٹرانسلیٹ کرتا جاؤں، تاکہ آپ اب منحوس ایک ورڈ ہوتا ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ یہ ہندی میں آپ کے یوز ہوتا ہے، آئی تھنک سو ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے کرسٹ۔ کرسٹ جو جس پہ نحوست ہو اس کو کہتے ہیں منحوس۔ اب یہ کہانی ہے ایک پراسرار دلہن یعنی کہ مسٹیریس دلہن اور نیک مولوی صاحب کا عجیب قصہ۔ تو
یہ آگے آپ دیکھتے جائیں. یہ میں نے کچھ سٹوریز میں، ایک سٹوری میں یہ دیکھیں لکھا تھا شمشان گھاٹ. تو پراسرار کمرے کا راز، یہ دیکھیں پراسرار کمرے یعنی کہ مسٹیریس کمرے کا راز. رات کا آسیب، آسیب وہی ہے، یعنی کہ آسیب سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز جس پر کوئی میجیکل امپیکٹ ہو لیکن اس کا پتہ نہ ہو کہ وہ ہے کیا چیز ہے. وہ ہے کہ وہ رات میں کچھ ایسی چیز تھی جو ہمیں پتہ نہیں چل رہی لیکن اس پہ کچھ تھا صحیح اس میں. اور اس میں یہ پھر آگے کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو پتہ ہوتی ہیں. مسکن، ایک ورڈ ہوتا ہے مسکن. مسکن کہتے ہیں وہ جگہ یا وہ ٹھکانہ. اب ٹھکانہ اس کا ورڈ کہہ لیں. یہ ہیبیٹنٹ اور انہیبیٹنٹ، یہ ہیبیٹنٹ کے اس آ جاتا ہے اس میں. مسکن کا مطلب ہوتا ہے ٹھکانہ. مثلا ایک کہانی کا ایک نام آتا ہے کہ چڑیل کا مسکن، یعنی کہ چڑیل کا ٹھکانہ. اب ایک ورڈ یوز ہوتا ہے کفن پوش. یہ کفن پوش، یہ اردو میں لکھا ہوا ہے کفن پوش. تو کفن اور پوش کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ اس نے پہنا ہوا، کفن پہنی ہوئی عورت. اب یہ آگے پراسرار فقیر. پراسرار فقیر سے مراد یہ کہ مسٹیریس بیگر. ایک ورڈ ہوتا ہے دستک. دستک سے مراد ہوتا ہے کہ یہ آپ جو دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، نوک، اس کو بولتے ہیں دستک. تو اس کے علاوہ دوستوں میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ کو اگر کسی ورڈ کا مطلب سمجھ نہ آئے تو آپ ضرور اس میں کمنٹ کے نیچے آپ پوچھئے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے. اور اگر نہیں پتہ تو آپ ضرور پوچھئے. تو میں اب انشاءاللہ اس کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کر دیا کروں گا، کیونکہ ویورز کا خیال رکھنا چاہیے. اور جو میں نے پہلی ویڈیو میں آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ہماری سٹوریز کو آن لائن دیکھا کیجئے، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے اچھے رسپانس دیے، میں نے کمنٹ سب کے پڑھے ہیں، تو آپ کا بہت شکریہ. آپ نے اس میں پازیٹیو جو ہے رسپانس دیا ہے. اس سے ہمیں جو اکنامیکل فائدہ ہوگا اور ہم اپنے ایکوپمنٹس جو ہیں وہ اچھے سے اچھے خریدیں گے. ہمیں کافی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور جو ہمارے سسٹمز سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں تو وہ ہم، ویسے یہ نہیں ہے کہ ہم اسی کی کمائی پہ ہم جو ہے ہماری زندگی چلتی ہے، ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ ہم کریں گے تو ہمارے لیے پھر زیادہ ایکسٹرا برڈن ہو جاتا ہے. تو وہ اسی لیے اچھا لگتا ہے کہ یہ اپنے جو اخراجات ہیں وہ خود ہی ساتھ ساتھ ہم اس میں سے کرتے رہیں. تو آپ دوستوں کا بہت شکریہ. بس آپ ایک دو دوستوں نے، وہ مینو صاحبہ نے کچھ کہا ہے کہ میں آپ کی ہیلپ کر سکتی ہوں، تو آپ کا بہت شکریہ مینو صاحبہ. بس یہی آپ میری ہیلپ کریں کہ آپ جو ہے وہ یہ دیکھ لیا کریں. سارے اس کا واچ ٹائم صحیح ہونا چاہیے، آپ آن لائن دیکھیں، اس سے ہمیں فائدہ ہوگا. اور ایڈز باقی جو انسان کے مقدر میں ہوتا ہے وہی اس کو ملتا ہے. اس میں ہمیں بہت سارے چینلز ہیں، سب لوگ کام کرتے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں سب کی ہیلپ کروں. میں کسی کے لیے دل میں یہ نہیں سوچتا کہ، بلکہ میرے جو بھی 2-3 دوست ہیں یا 4-5 ہیں یوٹیوبر جو ہیں پاکستان سے ہی ہیں، تو وہ ان سے میری ہوتی رہتی ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ یورپ میں ہیں، وہ ان سے بھی ہمارا کانٹیکٹ رہتا ہے. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم کوئی کسی سے کوئی بات چھپائیں یا کریں، بلکہ ہم ضرور ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں. اور میں سب جتنے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ میں کمیونٹی میں یہ اکثر لوگوں کی میں لگا دیتا ہوں وداؤٹ مطلب ان سے پیسے لیے بغیر. لوگ تو اس سے بھی پیسے کماتے ہیں، حالانکہ اس سے مطلب اگر میرے یہ چینل ہے تو مجھے کوئی دوسرا کہانیوں والا کہتا ہے کہ میری ویڈیو آپ کمیونٹی میں لگائیں، تو لوگ نہیں لگاتے. لیکن میں نے یہاں پہ اپنی کمیونٹی میں بھی دوسرے کہانیوں کے لوگوں کے چینلز کی جو ویڈیوز ہیں وہ لگائی ہیں، تاکہ چلیں ان کے انکریجمنٹ ہو، ان کی حوصلہ بڑھے، ان کا یہ کام کریں. باقی جو ان کا اپنا نصیب ہے، میرا اپنا ہے. میں اس سلسلے میں کسی سے جو ہے وہ نہ جلسی کرتا ہوں، نہ مطلب جو ہے وہ کسی کو کوئی غلط انفارمیشن. ٹھیک ہے، بس جب تک ہم ہیں یہاں پہ، جب تک ہمارے حالات سپورٹیو ہیں، ہم آپ دوستوں کے ساتھ ادھر کام کریں گے. جب تک ہمیں جو ہے وہ آپ کی خدمت کا موقع بھی ملے گا اور ہمیں بھی فائدہ ہوگا، تب تک ضرور کریں گے. تو انشاءاللہ بس آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. اور جیسے میں نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے، آپ ضرور میرے ساتھ تعاون کیجئے. اور انشاءاللہ اب میں ہر ورڈ کا جو ہے وہ اس کو ساتھ ساتھ ٹرانسلیٹ کر دیا کروں گا. آپ کمنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں اگر ہم
کسی وقت اس کو ٹرانسلیٹ کرنا بھول جائیں تو آپ اس میں کمنٹ میں بلا جھجک پوچھیے گا، کیونکہ میں ہمیشہ جو ہے وہ اپنے جو ویورز کو امپورٹنس دیتا ہوں اور ان کو ضرور رپلائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اور کمنٹس میں آپ کو بتاؤں کہ اردو کارنر پہ ابھی 300 کمنٹس تھے کل، تو میں نے آج صبح و سحری کے بعد جو ہے وہ 2 گھنٹے لگا کے سب کے کمنٹس ریڈ کیے ہیں اور ان کو میں رپلائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اور یہاں پہ بھی، اور اگر کسی کا جواب میں نہ دے سکوں تو آپ اس میں تھوڑا سا اگنور کر دیا کریں اور معاف کر دیا کریں. ویسے میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں سب دوستوں کے جواب ضرور دوں. تو امید ہے آپ جو ہے وہ ضرور تعاون کریں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.